بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ ایک بات سن لیں کہ آپ نے پڑھنے کے لیے اپنے سامنے عربی متن والا قرآن کھولنا ہے، ٹھیک ہے؟ ترجمے والا قرآن نہیں کھولنا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا فوکس ترجمے کی طرف ہو جائے گا، سننے کی طرف کم ہوگا۔ اس سے آپ کو قرآنی عربی صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ جب آپ عربی متن والا قرآن سامنے رکھیں گی اور فوکس ہو کے سنیں گی تو اس سے جو عربی ہوگی، عربی ٹرانسلیشن ہوگی جو میں آپ پڑھ رہی ہوں، اس کو سننے کی وجہ سے آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ فوکس اس کی طرف ہوگا نا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف کا آج دوسرا رکوع چل رہا ہے اور آیت نمبر 11 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ قالوا انہوں نے کنہوں نے؟ برادران یوسف نے۔ پیچھے کیا مضامین چل رہے تھے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ اپنے یوسف علیہ السلام سے بہت حسد کرتے تھے، اور حسد کی وجہ کیا تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں، ہم تو معاشی طور پہ بھی سٹیبل ہیں اور ہم بڑے ہیں اور طاقتور بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام کی توجہ زیادہ یوسف پر ہے، تو اس کو باپ کی نظروں سے ہی دور کر دیتے ہیں تاکہ ان کی توجہ ساری ہماری طرف ہو جائے۔ اور انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، منصوبہ بنانے بیٹھے تھے تو تجویز دی تھی کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن قتل پر اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اتفاق اس بات پر ہوا تھا کہ اس کو کسی گہرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کسی دور دراز کنویں میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ اس بات پر اتفاق ہو گیا۔ مشورہ کرنے کے بعد پھر سب آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد، پھر آگے واقعات شروع ہو رہے ہیں۔ قالوا کہا برادران یوسف نے، کہا انہوں نے، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، کہا انہوں نے اے ہمارے ابا جان، ما لکا کیا ہے آپ کو، کیا ہے آپ کو، لا تأمنا نہیں آپ ہمیں امین سمجھتے، تأمنا امین سمجھنا یعنی اعتبار ہی نہیں کرتے، لا تأمنا نہیں آپ ہمیں امین سمجھتے، علی یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ کہا برادران یوسف نے، اے ہمارے ابا جان کیا ہے آپ کو، نہیں آپ ہمیں امین سمجھتے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو اس کی، لَنَاصِحُونَ خیر خواہی کرنے والے ہیں، اور بے شک ہم تو اس کی خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ کہا انہوں نے اے ہمارے ابا جان کیا ہے آپ کو، نہیں آپ ہمیں امین سمجھتے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور بے شک ہم تو اس کی خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ ارسلہ آپ بھیجیں اس کو، ارسلہ آپ بھیجیں اس کو، معنا ہمارے ساتھ، مع ساتھ کو کہتے ہیں نا، آپ بھیجیں اس کو، معنا ہمارے ساتھ، غدن آنے والے کل کو، آپ بھیجیں اس کو ہمارے ساتھ غدن آنے والے کل کو، یرتع یہ یرتع لفظ پیچھے بھی گزرا ہے، رتع یرتعو کا ویسے مطلب ہوتا ہے نا چرنا چگنا، کھانا پینا، لیکن قرآن میں اکل کا لفظ بھی کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اکل و شرب یہ ہم کھانے پینے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب اکل اور یرتع میں کیا فرق ہے؟ رتع یرتعو کا مطلب ہوتا ہے مختلف جگہوں سے کھانا پینا، ٹھیک ہے؟ کسی ایک جگہ سے نہیں، مختلف جگہوں سے کھانا پینا۔ اور جو اکل لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اہتمام سے ایک جگہ بیٹھ کر کھانا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے اکل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یرتع ان کا یہ مطلب تھا کہ جنگل میں جائے تو مختلف جگہوں سے مختلف درختوں کے پھلوں سے کھا پی لے۔
تو جب مختلف جگہوں سے کھانے پینے کے لیے جو لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے نا وہ یرتع ہے۔ ارسل ہو، آپ بھیجیں اس کو، معنا ہمارے ساتھ، غدن آنے والے کل کو، یرتع وہ کھا پی لے، یرتع وہ کھا پی لے، ویلعب اور کھیل کود لے، وہ کھا پی لے اور وہ کھیل کود لے، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کی لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں، اور بے شک ہم اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ مشورہ کر کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، اور اجازت لینے کا تھوڑا سا آپ دیکھیں ذرا، اجازت لینے کا انداز ان کا کیسا ہے، کیسے چرب زبانی کے ساتھ قائل کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر انہوں نے سیر و تفریح کے لیے جانا تھا تو آرام سے ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے نا، اس کو کل آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں، اپنے بارے میں کیسے یقین دلا رہے ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ سبز باغ دکھانے والے اور اپنے بارے میں چرب زبانی سے قائل کرنے والے عموماً مکار ہوتے ہیں۔ 100% تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہر بندہ ہی فراڈی ہوتا ہے، لیکن ایسے لوگوں سے جو چرب زبانی سے اپنے بارے میں بول بول کر آپ کو بتا رہے ہوں ہم میں یہ کوالٹیز ہیں، ہم ایسے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نارمل انداز سے ہٹ کر رویہ رکھنے والوں ایسے لوگوں سے خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں دھوکہ نہ ہو۔ اور ایک اور جو چیز پتہ چلتی ہے کہ بات چیت میں بھی اعتدال والا رویہ جو ہوتا ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ بھی تو کر سکتے تھے نا یہ لوگ کہ یہ آتے تو آرام سے اجازت طلب کرتے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کل ہم تفریح کے لیے، لیکن وہ اپنے بارے میں بار بار بتا کر کیوں، تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام قائل ہو جائیں ہم مخلص ہیں، ہم خیال رکھنے والے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ قال فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، انی بے شک میں، لیحزننی البتہ غمگین کرتی ہے مجھے، حزن غم کو کہتے ہیں نا۔ فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، انی لیحزننی بے شک غمگین کرتی ہے مجھے، ان تذہبوا یہ کہ تم لے جاؤ بھی اس کو، بے شک غمگین کرتی ہے مجھے یہ بات، ان تذہبوا یہ کہ تم لے جاؤ بھی اس کو۔ فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، بے شک غمگین کرتی ہے مجھے یہ بات کہ تم لے جاؤ اس کو، وَأَخَافُ اور میں ڈرتا ہوں، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ أَن يَأْكُلَ کہ کھا جائے اس کو۔ ابھی میں نے عقل کا مطلب وضاحت کی ہے نا کہ عقل کس کو کہتے ہیں، اہتمام سے کھانے کو۔ أن يأكله الذئب کہ کھا جائے اس کو، الذئب بھیڑیا، وأنتم عنه غافلون اور تم اس سے بے خبر ہو، اور تم ان سے بے خبر ہو، تم ان سے غافل ہو۔ فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، بے شک مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات کہ تم لے جاؤ اس کو، اور میں ڈرتا ہوں یہ کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا اور تم ان سے غافل ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ تشویش کیوں ہوئی تھی؟ یعقوب علیہ السلام کا جو وطن تھا وہ تھا کنعان، اور کنعان میں بھیڑیے بہت بکثرت پائے جاتے تھے، اس لیے آپ کو یہ تشویش ہوئی۔ قالوا کہا، برادران یوسف نے کہا، انہوں نے، لئن البتہ اگر، اکلہ الذئب کھا گیا ان کو، ذئب بھیڑیا، کہا برادران یوسف نے البتہ اگر کھا گیا ان کو بھیڑیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اور ہم تو مضبوط جماعت ہیں، اور ہم تو مضبوط جماعت ہیں، اِنَّا بے شک، اِذًا اس وقت، لَخَاسِرُونَ ہم خسارہ پانے والے ہوں گے۔ خسارہ نقصان کو کہتے ہیں، ہم خسارہ پانے والے ہوں گے، ہم نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر ان کو بھیڑیا کھا گیا تو پھر ہماری یہ جو جمع مردی ہے، ہم جو اتنے لمبے چوڑے مضبوط ایک پورا گروہ ہیں، تو ان کی جمع مردی کا پھر کیا فائدہ؟ پھر تو ہم نہایت نکمے اور عاجز ٹھہرے نا۔ یہ سب یقین دہانی کروانے کے لیے تھا یعقوب علیہ السلام کو،
اور ادھر یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے دلائل سے باتیں کر کر کے ان کو یقین دہانی کروا رہے تھے، دوسری طرف وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ورغلا رہے تھے۔ قالو کہا انہوں نے، البتہ اگر کھا گیا ان کو بھیڑیا اور ہم تو ایک مضبوط جماعت ہیں، بے شک ہم اس وقت لخاسرون خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ فلما ذہبوا پھر جب وہ چلے بھی ان کو لے کر، آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام مجبور ہو گئے تھے اور انہوں نے جانے کی اجازت دے دی تھی، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں تفریح کے جواز کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جو بیٹوں کو تفریح کے لیے اجازت دی، تفریح کی اجازت لے رہے تھے نا، کہ اس کو ہمارے ساتھ چھوڑیں، یہ کھائے پیے اور کھیلے کودے، تو یہ تفریح کی اجازت تھی۔ تو اس سے ہمیں تفریح کے جواز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ تفریح بھی انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، خصوصاً بچوں کے لیے۔ تفریح سے کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن انسان کا کم ہوتا ہے، طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں بھی افراط و تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے، اعتدال والا رویہ رکھنا۔ اعتدال تو ہر معاملے میں ضروری ہے نا، سارا پیسہ، وقت اور صلاحیتیں تفریح میں ہی برباد کر دینا، یہ پھر افراط و تفریط میں آئے گا۔ لیکن بہرحال اس میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ تفریح کے جواز کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ فلما ذہبوا پھر جب وہ لے گئے بھی ان کو، یعنی یوسف کو، پھر جب وہ لے گئے ان کو، وَأَجْمَعُوا اور وہ جمع ہو گئے۔ اجمعوا جمع ہونا یعنی متفق ہونا، اور وہ جمع ہو گئے اس بات پر ان یجعلوہ یہ کہ وہ ڈال دیں اس کو فی غیابت الجب۔ غیابت اور جب کا مطلب کل میں نے بتایا تھا، یہ غیب سے ہے۔ غیب کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، پوشیدہ چیز یعنی ایسا کنواں جو اس علاقے کے لوگوں کو پتہ نہ ہو، چھپا ہوا دور دراز کوئی کنواں۔ وَأَجْمَعُوا اور وہ متفق ہو گئے اس بات پر یہ کہ وہ ڈال دیں اس کو فی غیابت الجب کسی پوشیدہ کنویں میں، دور دراز کسی کنویں میں۔ وَأَوْحَيْنَا اور وہی بھیجی ہم نے الیہ یوسف علیہ السلام کی طرف، ان کی طرف، اور وہی بھیجی ہم نے اس کی طرف لَتُنَبِّئَنَّهُمْ آپ ضرور بضرور خبر دیں گے ان کو۔ نبأ خبر دینا، خبر کو کہتے ہیں، نبأ ينبئ خبر دینے کو کہتے ہیں۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ البتہ ضرور بضرور آپ خبر دیں گے ان کو، بِأَمْرِهِمْ هَذَا ان کے اس کام کی، البتہ ضرور بضرور آپ خبر دیں گے ان کو ان کے اس کام کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور نہیں وہ خبر رکھتے، نہیں وہ شعور رکھتے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ پھر جب وہ لے گئے اس کو اور وہ متفق ہو گئے اس بات پر کہ وہ ڈال دیں اس کو کسی دور دراز کنویں میں، پھر انہوں نے ایسا ہی کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو ایک رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا تھا، اور جب یوسف علیہ السلام کنویں کے آدھے حصے میں پہنچے تھے تو انہوں نے رسی چھوڑ دی تھی اور آپ کو نیچے گرا دیا تھا۔ نیچے پھینکنے سے پہلے انہوں نے یہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی اتار لیا تھا، کیونکہ انہوں نے ذہن میں ایک اور بھی منصوبہ سوچ رکھا تھا، یعقوب علیہ السلام کو بھی تو جا کے جواب دینا تھا نا، تو کرتا ان کا اتار لیا تھا۔ یہ جو کرتا تھا یہ باپ نے بڑی محبت سے حضرت اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو پہنایا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کرتا بو کلمون ایک ایسا سٹف ہے کہ رنگ تبدیل کرتا ہے، اس کا تھا، بہت خوبصورت سٹف کا تھا، بڑے شوق سے انہوں نے اپنے بیٹے کو پہنایا تھا۔ اور بعض بھائیوں نے اس وقت یہ بھی خیال ظاہر کیا تھا کہ ایسا کرتے ہیں کنویں میں تو پھینک دیے، اوپر سے پتھر بھی مارتے ہیں تاکہ یہ اندر مر جائے۔ استغفر اللہ العظیم، یہ حسد کتنی بری چیز ہے کہ انسان کو اس ذہنی پستی تک اتار دیتا ہے۔ لیکن دوسرے بھائیوں نے اس کی مخالفت کی تھی کہ نہیں ایسا نہیں کرتے، ہمارا مقصد تو تھا کہ باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، تو اس طرح کرنے سے بھی اوجھل ہو جائے گا، ہمارا مقصد حاصل ہو گیا تو ایسا نہ کریں۔ پھر کیا ہوا تھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں پھینکا گیا تو پھر وہ وہاں پہ ایک پتھر پر جا کر بیٹھ گئے تھے،
اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیج کر آپ کو تسلی دی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ان کو اس ساری بات، یہ جو سارا کام انہوں نے کیا ہے، اس کے متعلق آپ ان کو بتائیں گے، اور پھر ان لوگوں کو شرمسار بھی ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، دیکھیے بچپن میں بھی وحی عطا کر سکتے ہیں، اور بعض انبیاء کو بچپن میں وحی ملی بھی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی وحی ملی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو پیدا ہوتے ہی نبوت مل گئی تھی۔ آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مریم میں۔ اور اس موقع پر پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دعا بھی کی تھی، وہ دعا بڑی خوبصورت ہے۔ کیا دعا ہے؟ یا شاہدن غیر غائب، اے حاضر جو نہیں چھپا ہوا، یا قریباً غیر بعید، اے قریب رہنے والے جو دور نہیں ہے، یا غالباً غیر مغلوب، اے غالب آنے والے جو مغلوب نہیں ہے، اجعل لی من ھذا الامر، بنا دے میرے لیے میرے اس کام میں خرجا و مخرجا، نکلنے کا کوئی راستہ۔ یہ آپ نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ کو پکار کے۔ تو اس پر پھر اللہ نے فرشتے کو بھیجا تھا، اور فرشتے نے تسلی دی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، ان قریب آپ ان کو اس سب غلط کام کے بارے میں اطلاع بھی دیں گے۔ ٹھیک ہے، ورنہ دیکھیں اتنا چھوٹا بچہ 8 سال جس کی عمر ہو تو وہ تو خوف سے ہی مر جائے۔ تو یہ اللہ کی دل میں ڈالی جانے والی تسلی تھی کہ جس پر ان کا دل مضبوط رہا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی بھیجی یوسف علیہ السلام کی طرف کہ آپ ضرور بضرور ان کو خبر دیں گے بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ان کے اس کام کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ نہیں شعور رکھتے۔ پھر کیا ہوا؟ وَجَاءُوا، اور وہ آئے اباہم، اپنے ابا جان کے پاس، عشاء یبکون، عشاء کے وقت، یبکون روتے ہوئے، بکا رونے کو کہتے ہیں، آہو بکا لفظ ہے نا اردو میں، بکا رونے کو کہتے ہیں۔ وجاءوا، اور وہ آئے اباہم، اپنے ابا جان کے پاس، عشاء، عشاء کے وقت، یبکون روتے ہوئے، مکاری کا رونا روتے ہوئے۔ اور یہ رونا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، تو یہ رو کیوں رہے تھے؟ بے گناہی ثابت کرنے کے لیے۔ یہ مکار بندے کا ایک فریب ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے جذباتی تقریر بھی کرے گا اور رو رو کر آپ کو بتائے گا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ حق پر ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ رونا کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ بعض آنسو مگرمچھ کے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھ لیں کہ 2 گروہوں میں اگر کوئی جذباتی تقریر کر رہا ہے اور رو بھی رہا ہے تو اس پر ترس نہ کھائیں، بلکہ آپ نے تجزیے اور دلائل کی بیس پر کسی پر رحم کرنا ہے نا، تجزیے اور دلائل کی بیس پہ کر رہا ہے۔ قاضی شریح جج تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، تو ایک عورت آئی ان کے پاس اور بہت زیادہ وہ رو رہی تھی، خوب آنسو بہا رہی تھی اور اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی۔ اور اس کی سٹوری جس نے روتے ہوئے بھی سنی، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے یہ کہا کہ اس کا شوہر واقعی بڑا ظالم ہے، اب اس سے تفتیش ہونی چاہیے۔ تو قاضی شریح نے یہ والی آیت پڑھی، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ تو انہوں نے کہا کہ رونے کا اعتبار نہیں ہوتا، اعتبار تو جب ہم تحقیق کریں گے اس کے بعد ہی کسی کا اعتبار ہوگا۔ تو یہ رونا ایسی چیز نہیں ہے جس کو دیکھ کر ہم اس کو مظلوم سمجھنا شروع ہو جائیں یا اس پر ترس کھانا شروع ہو جائیں۔ تو یہاں سے یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات پتہ چلتی ہے، نوٹیبل بات۔ اور وہ آئے اپنے ابا جان کے پاس عشاء کے وقت، یبکون روتے ہوئے، قالوا انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، انا ذہبنا بے شک ہم گئے، بے شک ہم گئے، ذہب یذہب کا مطلب جانا ہوتا ہے نا، بے شک ہم گئے، نستبق، ہم 2 لفظ پڑھتے ہیں نا قرآن میں، ایک سبق یسبقو کا لفظ آتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے آگے نکلنا، اور استبق یستبق کا مطلب ہوتا ہے دوڑ کا مقابلہ کرنا۔ ٹھیک ہے، بے شک ہم گئے، نستبق ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا، بے شک ہم گئے ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا،
وَتَرَكْنَا اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف علیہ السلام کو عند متاعنا اپنے سامان کے پاس. کہا انہوں نے اے ہمارے ابا جان بے شک ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف علیہ السلام کو عند متاعنا اپنے سامان کے پاس. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ پس ان کو بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا اور نہیں ہیں آپ بِمُؤْمِنٍ یقین کرنے والے لنا ہمارا، اور نہیں ہیں آپ یقین کرنے والے ہمارا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اگرچہ ہوں ہم سچ کہنے والے. اور نہیں ہیں آپ یقین کرنے والے ہمارا اگرچہ ہوں ہم ہم سچ کہنے والے. وَجَاءُوا اور وہ آئے عَلَىٰ قَمِيصِهِ ان کی قمیص پر بِدَمٍ کذب، دم کہتے ہیں خون کو، کذب کہتے ہیں جھوٹے کو، بِدَمٍ کذب جھوٹا خون لگا کر. اور وہ آئے ان کی قمیض پر جھوٹے خون کے ساتھ، لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھی نا تو بہت سارے قرائن ایسے تھے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا قال فرمایا یعقوب علیہ السلام نے بلکہ سولت گھڑ لی ہے لکم تمہارے لیے انفسکم تمہارے نفسوں نے امرن ایک بات. فرمایا یعقوب علیہ السلام نے بلکہ گھڑ لی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک بات. یعقوب علیہ السلام نے دیکھا ایسی بات نہیں کی جو یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے قمیض دیکھی کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی، اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو پھٹی ہوئی بھی تو ہوتی. پھر جب انہوں نے خون کا مشاہدہ کیا تو وہ خون بھی بھیڑیے کا نہیں تھا. تو ان قرائن کو دیکھتے ہوئے اور پھر ان کی شروع سے ان کے جو رویہ تھا اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ وہ بھی یعقوب علیہ السلام کے سامنے تھا، تو ان سارے قرائن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، تم لوگوں نے جھوٹ گھڑ لیا ہے، یہ کوئی من گھڑت کہانی بنائی ہے تم لوگوں نے. فصبر جمیل لیکن کر بھی کیا سکتے تھے، اس لیے کہا فصبر جمیل پس صبر اچھا. اس کا مطلب ہے علیہ صبر جمیل، یعنی مجھ پر صبر کرنا مجھ پر لازم ہے اچھا صبر. فصبر جمیل پس لازم ہے مجھ پر اچھا صبر. صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ صبر جمیل اس صبر کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے ساتھ کوئی گلہ شکوہ نہ ہو. ٹھیک ہے، انسان رب کی رضا پر راضی ہو جائے، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں. فصبر جمیل پس لازم ہے مجھ پر صبر جمیل یا لازم ہے مجھ پر اچھا صبر. واللہ المستعان اور اللہ تعالیٰ سے المستعان مدد طلب کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے علی ان باتوں پر ما تصفون جو تم بیان کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو. اچھا یہاں پہ ایک جو ہے ایک اور جو پوائنٹ ہمیں پتہ چلتا ہے نا، ایک کہ یعقوب علیہ السلام نے اس بات سے انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ نبی کا بیٹا ہے تو اسے بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے. وہ تو آپ نے دوسرے کچھ قرائن دیکھے، شواہد دیکھے تو آپ نے کہا کہ تم نے اپنے جی میں ایک بات گھڑ لی ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ نبی کا بیٹا ہے تو اسے بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے. بلکہ آپ پیچھے ہم نے پڑھا ہے آپ کے تو یہ خطرہ تھا کہ جنگل میں جائے گا تو بھیڑیا کھا سکتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نیچر کا تعلق یہ کسی کی بے دینی سے یا دینداری سے نہیں ہوتا. ہم سنتے ہیں نا آج کل سوسائٹی میں ایک غلط سوچ یہ پائی جاتی ہے
یا کسی کی اگر کسی حادثے میں فوت ہو جائے، کوئی ٹرین کے نیچے آ کر فوت ہو جائے، یا کسی کو کوئی کتا کاٹ لے یا بھیڑیا اس کو کھا جائے، یا اور اس طرح کی حادثاتی موت ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں کتنی بری موت ہے، اس نے پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا۔ اس طرح کی باتیں ہمیں اپنی سوسائٹی میں سننے کو ملتی ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کیسا کس نے کوئی گناہ کیا تھا، یہ کیسی بری موت اس کو آئی ہے۔ تو اس سے ہمیں اس چیز کی بھی نفی ہوتی ہے اس آیت سے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ خواہ پیغمبر کا بیٹا ہو، خواہ کسی بزرگ کا بیٹا ہو، خواہ خود بزرگ ہو، حادثہ ان سب کو پیش آ سکتا ہے، حادثاتی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوچ غلط ہے کہ کسی کی اس طرح کی موت کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ تو بری موت تھی، اور کوئی اگر اے سی روم میں مر رہا ہے تو کہیں کہ یہ اچھی موت ہے۔ اس بندے کے عمل کو دیکھنا ہوتا ہے نا، اگر عمل اچھا ہے تو جس بھی حالت میں مرا ہے اس کی موت اچھی ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنے والے ہم لوگ نہیں ہوتے، اس لیے یہ اس طرح کی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور وہ آئے ان کی قمیص پر جھوٹے خون کے ساتھ، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے بلکہ گھڑ لی ہے تم نے اپنے نفسوں میں ایک بات، پس لازم ہے مجھ پر صبر جمیل، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر ما تصفون جو تم بیان کرتے ہو۔ اچھا، اس سے ایک اور بھی اس آیت میں ایک ہمیں علمی نقطہ میں پتہ چلتا ہے، وہ کیا کہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی نا، اس پر پھر صبر جمیل کہہ دینا ہی اچھا ہوتا ہے۔ پریشانی آ گئی تھی، اسے دور کرنا آپ کے بس میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، اگر پریشانی آ جائے اس کے دور کرنا آپ کے اختیار میں ہو تو پھر کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ لیکن ایسی پریشانی آ گئی ہے کہ آپ نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا لیے، اسباب بھی دیکھ لیے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ختم ہو سکتی، تو پھر صبر جمیل، ٹینشن لینے کی بات نہیں، اس کو آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اور صبر کا طریقہ بھی انہوں نے ہمیں بتا دیا، واللہ المستعان، یعنی اللہ سے دعا اور اس سے امیدیں رکھیں، یہ صبر کا طریقہ، اللہ سے دعا مانگیں اور اس سے امیدیں رکھیں۔ اب جیسے عافیہ کا کیس ہے، اس میں ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس میں حکومت جو کوششیں کر رہے ہیں وہ بھی بے بس ہیں، اپنے تئیں تو کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن وہ بھی بے بس ہیں، تو اس پر پھر ہمارے پاس کون سا آپشن بچا ہے؟ ظاہری بات ہے جذبات سب کے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ وہ مظلوم ہے، وہ پاکستان کی موسٹ ایجوکیٹڈ لیڈی تھی، سائنسدان تھی، جس کو اٹھا کر غداروں نے بیچ دیا تھا، اور سب کے یہ جذبات ہیں کہ اس کو رہائی ہونی چاہیے، مظلوم ہے وہ، لیکن ہم بے بس ہیں، تو اس صورت میں پھر ہم کیا کریں گے؟ فصبر جمیل واللہ المستعان۔ اور واللہ المستعان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے دعا مانگیں، اس سے امید رکھیں۔ حکمرانوں کا یہ کام ہے کہ وہ ایک ٹھوس آواز اٹھائیں، کیونکہ حکمران تو بے بس نہیں ہے، عوام بے بس ہے۔ تو یہ بھی ہمیں اس میں پوائنٹ اس آیت میں ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ آگے چلیں، وجاءت، اور آیا، سیارتن، سیارہ کا پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے بتا دیا تھا، سیرو سے نا، سیرو کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا، تو سیارہ کہتے ہیں چلنے پھرنے والے قافلے کو، یعنی مسافروں کو، اور آیا ایک قافلہ، اور آیا سیارتن ایک قافلہ، فارسلوا، پھر انہوں نے بھیجا، اور آیا ایک قافلہ، پھر انہوں نے بھیجا، واردہم، وارد کہتے ہیں پانی بھرنے والے کو، اور میں نے بتایا تھا کہ اس دور میں چونکہ سفر مشکل ہوتے تھے، خچروں، اونٹوں اور گھوڑوں پر ہوتے تھے، تو وہ لوگ پانی بھرنے والے خاص طور پر اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ یہ اس بندے کی ڈیوٹی ہے کہ یہ پانی تلاش کر کے بھرے گا، کنواں تلاش کرے گا اور پانی لائے گا، تو واردہم پانی پر آنے والے کو، وجاءت، اور آیا سیارتن ایک قافلہ، فارسلوا، پھر بھیجا انہوں نے، واردہم اپنے پانی پر آنے والے کو، پھر بھیجا انہوں نے اپنا پانی پر آنے والا، پھر بھیجا انہوں نے اپنا پانی پر آنے والا، ہم کا مطلب ہے اپنا، ان کا، پھر بھیجا انہوں نے اپنا پانی پر آنے والا، فادلا، پھر اس نے لٹکایا، دلوہ ڈول، ڈول وہ جو کنویں کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے، پھر لٹکایا اس نے دلوہ اپنا ڈول، قال کہا اس نے، یا بشرا، اے خوشخبری،
حاذا غلام، یہ تو لڑکا ہے. کہا اس نے اے خوشخبری، حاذا غلام، یہ تو لڑکا ہے. اچھا غلام یہ ہمارا اردو والا غلام نہیں ہے، یہ عربی والا غلام ہے. غلام عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں، اور اردو میں غلام غلام کو کہتے ہیں. عربی میں غلام کو کیا کہتے ہیں؟ عبدن. ٹھیک ہے، عربی میں غلام کو کیا کہتے ہیں؟ عبدن. اور لڑکے کو کہتے ہیں غلام. جو نابالغ بچے ہوتے ہیں نا ان کے لیے غلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو بڑے آدمی ہوتے ہیں ان کے لیے رجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آیا سیارتن، ایک قافلہ، فارسلوا، پھر بھیجا انہوں نے، واردہم، اپنا پانی بھرنے والا، فادلا، پس لٹکایا اس نے، دلوا، اپنا ڈول، قالا، تو کہا اس نے، یا بشرا، اے خوشخبری، حاذا غلام، یہ تو لڑکا ہے. یہ تجارتی قافلہ تھا جو مدین سے مصر کی طرف آ رہا تھا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تھا، پھر 3 دن آپ وہاں رہے تھے. اس دوران ان کا ایک بھائی تھا جو ہمدرد بھائی تھا، یہودا، وہ آپ کو کھانا بھی دے کر جاتا تھا اور آپ کی نگرانی بھی کرتا رہا. تو 3 دن کے بعد پھر یہ قافلہ آیا تھا، تجارتی قافلہ جو گزر رہا تھا، اور انہوں نے اپنے ساتھ جو پانی بھرنے کے لیے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی اس کو بھیجا. اس نے جب دیکھا لڑکا ہے تو بڑی خوشی سے اس نے پکار کر کہا، اے خوشخبری، یہ تو لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ، اور انہوں نے چھپا لیا ہو اس کو، بِضَاعَةً، بضاعہ کس کو کہتے ہیں؟ بضاعہ ایسی پونجی ہوتی ہے، ایسی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس سے پیسہ کمایا جائے. ٹھیک ہے، بضاعہ انویسٹمنٹ یا پونجی کو یا سرمایے کو کہتے ہیں. انویسٹمنٹ انگلش میں کہتے ہیں اور سرمایہ اردو میں کہتے ہیں. وَأَسَرُّوهُ، اور انہوں نے چھپا لیا اس کو، بضاعہ، سرمایہ سمجھ کے، اور انہوں نے چھپا لیا اس کو، بضاعہ، سرمایہ سمجھ کے، اور انہوں نے چھپا لیا اس کو سرمایہ سمجھ کے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، وہ واقف ہے، وہ جاننے والا ہے، بما، ان کاموں کو، یعملون، جو وہ کر رہے تھے. اور اللہ جانتا ہے ان کاموں کو جو وہ کر رہے تھے. اس وقت غلامی کا رواج تھا نا پوری دنیا میں، اور باقاعدہ غلاموں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں. لونڈی اور غلام قیمتی اثاثہ سمجھے جاتے تھے، اور بڑی قیمت میں ان کو خریدا اور فروخت کیا جاتا تھا. تو وہ خوش ہوئے کہ یہ تو مفت میں غلام ہاتھ لگ گیا ہے. چنانچہ جس نے نکالا تھا اس نے قیمتی سامان کے طور پر اس کو چھپا لیا کہ آگے میں بیچ کر اس سے فائدہ لوں گا. اور آیا سیارتن، نے قافلہ، پھر بھیجا انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا، پھر لٹکایا اس نے اپنا ڈول، تو وہ کہنے لگا، اے خوشخبری، یہ تو لڑکا ہے. اور چھپا لیا اس نے اس کو، بضاعہ، سرمایہ سمجھ کر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا ان کاموں کو جو وہ کرتے تھے. وَشَرَوْهُ، اور بیچ دیا انہوں نے اس کو، وَشَرَوْهُ، اور بیچ دیا انہوں نے اس کو، یعنی یوسف کو، بِثَمَنٍ، قیمت میں، بخس، معمولی سی. اور بیچ دیا انہوں نے یوسف کو، بِثَمَنٍ، قیمت میں، بخس، معمولی سی، دراہما، جو کہ درہم تھے. یہ ہما جو ہے نا، یہ درہموں کا ہما ہے، ہم وہ نہیں ہے جس کا مطلب ان کے ہوتا ہے. دراہما، جو کہ درہم تھے، معدودہ، گنے چنے. وہ اس وقت کی کرنسی تھی درہم، وہ درہم تھے، معدودہ، گنے چنے. وَشَرَوْهُ، اور بیچ دیا انہوں نے، شرا، یشری کہتے ہیں بیچنے کو، اشترا، یشتری کہتے ہیں خریدنے کو. یہاں شرا کا لفظ ہے تو شرا بیچنے کو کہتے ہیں. اور بیچ دیا انہوں نے اس کو، بِثَمَنٍ، بخس، معمولی قیمت میں، دراہما، جو کہ درہم تھے، معدودہ، گنے چنے. وَكَانُوا، اور وہ تھے، فیہ، ان سے، مِنَ الزَّاہِدِین، بے رغبت ہونے والے. زاہد کہتے ہیں بیزار، بے رغبت آدمی کو. انہیں پتہ ہی نہیں تھا اتنا خوبصورت بچہ، یہ نبی ہے، آنے والے وقت کا نبی ہے یہ. وَكَانُوا، اور وہ تھے، فیہ، ان سے، مِنَ الزَّاہِدِین، بے رغبت ہونے والے، اور وہ تھے ان سے بے رغبت ہونے والے. اچھا، یہاں پہ بھی بڑے ایک نوٹیبل پوائنٹس ہیں، ذہن میں رکھیں
دیکھیں اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو وہ بچہ ملا تھا تو وہ ندا لگاتے، ان کے والد کو ڈھونڈتے، ان کے خاندان والوں کو، وارثوں کو ڈھونڈ کر وہ بچہ ان کے حوالے کرتے، اس بات کے لیے ندا لگاتے کہ ہمیں کنویں سے بچہ ملا، یہ کس کا ہے؟ کیونکہ دیکھیں عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی والدین اپنے اولاد کو پھینکے، تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کسی نے دشمنی میں پھینکا ہوگا، لیکن اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی شر غالب تھا جیسے آج غالب ہے، تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس کو فوراً بیچو، پیسے کمانے کا موقع ملا ہے۔ بالکل سیم اسی طرح آج بھی دیکھیں کسی آپ ہی کوئی چیز گم ہو جائے، فرض کریں موبائل آپ کا گم ہو جائے، تو جو بیچنے والے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو فوراً بیچو، فوراً نکالو کہ کہیں اصل مالک نہ آ جائے، اور یہ جو خریدے گا پھر وہ جانے اور اس کا اصل مالک جانے، جو لے کر جائے گا وہ ٹینشن سے نمٹ لے گا۔ سیم یہی ہوتا ہے نا، تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پیسہ کمانے کا موقع نہیں تھا، بلکہ واللہ علیم بما یعملون، اللہ ان کے کرتوتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اور پھر دیکھیں اللہ نے کس طرح اس واقعے کو تورات میں، انجیل میں اور پھر اب قرآن میں بھی ذکر کیا۔ تورات میں بھی ذکر ہے، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کر دیا۔ تو اگر یہ جو قافلہ تھا وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے والد تک پہنچانے کی کوشش کرتے تو اللہ کی نظر میں سوچیں ان کا کتنا مقام ہوتا۔ آج تو وہ بھگت رہے ہوں گے نا، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا تھا، لیکن انہوں نے ان کو گنے چنے درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے وہ ان سے بے رغبت ہونے والے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہمیں بہت سارے اسباب ملے ہیں۔